Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 356. حضرت مولانا امام حسین علیہ السلام کا جنم دن ہے۔ ہر سال ہم اپنے بزرگوں کے بہت سے اس قسم کے دن بنایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی معراج، رسول اللہ کی مولدی، حضرت مولا علی علیہ السلام کا جنم دن، مولانا حسین کا جنم دن، مولانا حاضر امام کا جنم دن۔ اس طرح سے ہم یہ جو بڑی بڑے دن بناتے ہیں، ان دنوں کو منانے کا ایک کارن ہے، وہ ہے یادگیری۔ ان بزرگوں کے کیے ہوئے جو کام ہیں وہ ہمیں ریمائنڈ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا علی اور مولانا حسین کا ہم جنم دن مناتے ہیں، باقی کے جو 46 امام بیچ میں ہو گئے، حاضر امام تو ہیں ہی 49ویں امام، ان کا جنم دن ہم مناتے ہیں، لیکن باقی کے 46ویں اماموں کا ہم جنم دن نہیں مناتے۔ تو کیا دوسرے امام ہم بھول گئے؟ ایسی بات نہیں۔ حضرت علی ہمارے اول امام تھے اور مولانا حسین ہمارے دوسرے امام تھے۔ ان دو اماموں کا ہم جنم دن مناتے ہیں۔ بعض آدمیوں کا مجھے کہنا ایسا ہوا کہ اس لیے کہ اثناشری لوگ بھی مناتے ہیں، سب شیعہ مناتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اسماعیلی اس نظر سے نہیں مناتے، دوسرے شیعہ مناتے ہیں، لیکن ہم اسماعیلی ان دو اماموں کی جو باتیں ہیں، یعنی ان کی جنم دن کی باتیں ہم اپنے ہر سال اجونی میں سیلیبریشن میں لاتے ہیں۔ اس کا مین ریزن یہ ہے، اسلام کو اگر پورشن ملا ہے، پورشن کہتے ہیں سپورٹ، کھانا، مینٹیننس، تو ان دو اماموں کی وجہ سے ملا۔ آج اگر دنیا کے اندر 80 کروڑ آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ دو اماموں کی وجہ سے۔ آج اگر ساری دنیا کے اندر کروڑوں مسجدیں موجود ہیں تو ان دو اماموں کی وجہ سے۔ اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ آج دنیا میں موجود ہے تو یہ دو اماموں کی وجہ سے۔ اگر یہ دو امام جنہوں نے جو کچھ بھی یہ کیا ہے نہ کرتے تو آج دنیا کے اندر رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہوتا، ایک بھی نہ ہوتا۔ رسول اللہ نبی پہلے سے تھے، جنم سے تھے۔ ہم اسماعیلی دوسرے اپنے مسلمان بھائیوں سے بعض ایسے بیلیف میں جدا پڑتے ہیں، جیسا کہ یہ ہسٹورینز کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 برس کی عمر میں نبی بنے۔ ہم اسماعیلی مانتے ہیں کہ رسول اللہ جنم سے اسماعیلی تھے، یعنی جنم سے نبی تھے، جنم سے نور تھا، وہ جنم سے ہی مسلمان تھے، جنم سے ہی انہیں خدا کی شناخت موجود تھی، لیکن 40 برس کی عمر تک ٹھہرے، اس لیے ٹھہرے کہ ان کو سپورٹ کرنے والا، مدد کرنے والا ان کی ساری فیملی کے اندر کوئی نہ تھا۔ اور نبی صاحب 40 برس تک ٹھہرے، 30 برس کی نبی صاحب کی جب عمر ہوئی تو حضرت علی کا جنم ہوا۔ اب جنم سے ہی بچہ تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، 10 برس کے علی ہو گئے، اور علی ایک ایکسٹرا آرڈینری آدمی تھے۔ اگر ہم ان کو آدمی کے طور پہ جو لیتے ہیں تو ایکسٹرا آرڈینری آدمی تھے۔ ہم اسماعیلی تو ان کو اللہ کا نور اور 10واں اوتار مانتے ہی ہیں، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈینری آدمی تھے۔ علی علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو، آپ کو اس کی جیون میں عجائبی چیزیں ملیں گی۔ ویسٹرن رائٹرز جو ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو بہت عجائبی نظر سے لیا بھی ہے اور لکھا بھی ہے۔ علی ہی ایک ایسا ساری ہیومن ہسٹری میں ایسا ایک انسان رہا کہ جو نہ تو علم میں
نہ لڑائی کے اندر کسی اور شخص سے کبھی ہارا، کبھی نہیں۔ 10 برس کی عمر میں حضرت علی نے رسول اللہ کا ساتھ دینے کا پرومس پبلک میں کیا، اور علی کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ 63 برس کا علی کا جیون، اس میں پہلے 10 برس بچپن کے نکال ڈالو تو 53 برس علی اور نبی نے اسلام کو جو پانی اور لہو دیا ہے، آج اس کا انجام ہے کہ دنیا کے اندر 80 کروڑ آدمی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ علی علیہ السلام تھے کہ جو لڑتے تھے، کیونکہ اور کوئی لڑنے والا نہیں تھا۔ رسول اللہ نے جب نبوت کو ظاہر کیا تو ان کے گھر والے، سگے کٹمبی اور مکہ والے دشمن بن گئے، اور اس زمانے کے اندر جو دشمنی تھی وہ محض منہ کی نہیں تھی، ہاتھوں کی تھی، بھالے کی اور تلوار کی تھی۔ رسول تلوار نہیں اٹھاتے، نبی جو ہیں وہ عموماً لڑتے نہیں۔ ایسے بہت سے نبی ہیں کہ جو لڑے ہیں، مگر نبوت ملنے سے پہلے ایسے نبیوں کے جیون کے اندر لڑائیاں ہوئی ہیں۔ کبھی آپ نوٹ کرو تو نبوت ملنے سے پہلے وہ لڑے ہیں، جیسے کہ حضرت داؤد، گولیت کو داؤد نے مارا ہے، مگر داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں بنے تھے۔ اسی طرح سے رسول اللہ نے ساری زندگی میں بہت سی لڑائیاں لڑی، لیکن ان کی پروٹیکشن علی نے کی۔ علی لڑتے رہے، علی بچاتے رہے، اور کبھی علی نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا۔ آج اتنا بہت ٹائم نہیں ہے، نیچے میت بھی ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا علی کے لیے، کیونکہ مجھے سرخامنی کرنی ہے حسین کے ساتھ۔ عمرو ابن عبد ود، عمرو ابن عبد ود 7.5 فٹ کا 7 فٹ کا بازو نے لکھا ہے، لمبا آدمی۔ 2 آدمی مل کے اس کے پیٹ کے آجو بازو میں گھیرا نہیں ڈال سکتے تھے، اس کی گرد اتنی بڑی تھی، اتنا موٹا شہزور تھا۔ وہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن ود کی ہسٹری کو، وارتا کو مولا کی کلام امام مبین میں ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو گھوڑے کی کمر وانسی ہو جاتی تھی اور اس کے پاؤں زمین کے نزدیک لگتے تھے، رکاب میں پاؤں نہیں ڈال سکتا تھا، اتنا لمبا اور وزندار تھا۔ خندق کی لڑائی ہوئی، یہ تیسری مشہور لڑائی ہے اسلام کی۔ مدینے کے اوپر مکہ کے واسی یہودیوں کو بھی مدد ساتھ لے کے چڑھ آئے۔ رسول اللہ نے بچاؤ کے لیے ٹرنچز کھودی، مدینے کے 3 طرف خندق کھود ڈالی۔ دشمن جب آیا تو مدینے کے باہر نکل کے رسول اللہ اپنے ساتھی اصحابوں کو لے کے چلے آئے، بیچ میں خندق ہے اور سامنے دشمن کھڑے ہیں۔ 2 دن تلک تو اسی طرح سے آمنے سامنے ایک دوسرے کو بیٹھے دیکھتے رہے۔ خندق کی وہ بازو، دشمن آ کے مسلمانوں کو چڑھاوے، گالیاں دیوے، اور مسلمان چپ اور شان۔ تیسرے دن لڑائی تو ہوتی نہیں تھی، مسلمان کوئی سامنے لڑنے جاتے نہیں تھے، بار بار مولا علی کہتے تھے نبی کو، یا نبی اب تو حد ہوتی ہے ان لوگوں کی، تانے میں نے سن سن کے۔ مولا کو شانت کرتے تھے، یا علی ٹھہرو۔ مولا کو ٹھہرانے میں یہ خیال ان کا تھا کہ شاید میرے دوسرے اصحابوں میں سے کوئی کھڑا ہوئے، لیکن کوئی بولتا نہیں تھا۔ ان سب کو معلوم تھا کہ سامنے لشکر کا جو سردار ہے وہ عمر ابن عبد ود ہے، ان کو معلوم تھا۔ آخر تیسرے دن صبح گھوڑے کو دوڑا کے تو یہ جو خندق تھی اس کو جمپ کر کے عمر ابن عبد ود اس طرف آ گیا، مسلمانوں کی طرف۔ سامنے نبی کے اصحاب ہیں اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی تھی جس کے اندر رسول اللہ بیٹھے تھے تاکہ تیر ان کے اوپر نہ گریں، شیلٹر بنایا تھا ایک۔ یہاں سامنے آ گیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو کہتے میں تمہارے لیے چوڑیاں لے کے آیا ہوں، یعنی بنگڑیاں لایا ہوں، مطلب کہ عورتوں ہو، عورتوں کی طرح اندر بیٹھے ہو۔ ایسے تانے میں نے مارے اس نے۔ رسول اللہ کے سامنے علی کھڑے کھڑے ہو جاتے تھے،
मौला को बिठाते थे, इस तरफ देखे, सब जिस तरह पंछी सिर पे बैठा होवे ना, इस तरह नीचे मुंडी करके सब असहाब बैठे थे, कोई उठता नहीं था। नबी ने कहा कोई नहीं, जो उमर इब्ने अब्दुल के सामने जावे। मौला फिर खड़े हुए, हाथ पकड़ के फिर उसको बिठा दिया। हजरत उमर जो दूसरे खलीफा बने थे, जिनकी चर्चा बहुत होती है, उनकी बहादुरी के कारनामे आपको मिलेंगे। वो कहते हैं, या नबी, एक दफा मैं मुसाफरी करता था, इस मुसाफरी के अंदर उमर इब्ने अब्दुल भी हमारे कारवान में था। हम लोग बड़ी मुश्किल से 40-50 आदमी थे, 1000 डाकुओं ने हमारे पे हमला किया। ये उमर इब्ने अब्दुल लड़ने लगा, 1000 आदमियों के सामने अकेला लड़ने लगा। उमर इब्ने खत्ताब रसूलुल्लाह को वार्ता सुनाते हैं, या नबी, लड़ते लड़ते उसकी ढाल हाथ से गिर गई और वो चोर लोग ढाल उठा के ले गए। तो एक ऊंट के बच्चे के 4 पांव पकड़ के उसको सामने रख के ढाल बना के उमर लड़ता रहा। आधे आदमी मार डाले 1000 में से और बाकी के 500 आदमी भाग गए। या नबी, ये ऐसा जालिम है। मुंह नीचे करके बैठ गया, मतलब कि इसका सामना नहीं हो सकता। खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ये लिखा है कि 1000 आदमियों के सामने अकेला लड़ता था और ऊंट के बच्चे के 4 पांव पकड़ के ढाल बना के लड़ता था। मौला ने भी लिखा है। जब अली ने देखा कि कोई उसका जवाब नहीं देता, तो हजरत नबी को कहा, या नबी, अब तो दिल टूटता है, यानी उसके ताने मैंने सुन के। तब हजरत नबी खड़े हुए, अपनी पगड़ी उतार के अली के सिर पे रखी, अली के सिर पे अपनी पगड़ी रखी और उस पगड़ी के नीचे पत्थर का एक खोद था, यानी पत्थर की टोपी थी और ऊपर पगड़ी थी, और अपनी तलवार निकाल के अली को दी। मौला अली तो पांव से निकल गए, सामने तो वो था, वो ऊंट घोड़े के ऊपर बैठा है। छोटे से बच्चे को देख के, यानी उस वक्त हजरत अली की उम्र 21-22 बरस की थी। मौला अली दुनिया भाने शॉर्ट थे, 5 फुट के थे। एक बच्चे को देख के वो कहता, कौन हो तुम? कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और दुनिया वाले मुझे अली के नाम से जानते हैं। ओह, तो तुम अबू तालिब के बेटे हो? फरमाया, हाँ। जाओ, चले जाओ, अबू तालिब मेरा दोस्त था, मैं दोस्त के बेटे से लड़ना नहीं चाहता। मौला ने फरमाया, ओ नाबकार मरदूद, मैं लड़ना चाहता हूं तेरे से। इस तू मैं के अंदर उसको गुस्सा आया। कहता, अच्छा तू बच्चा है, तेरे जैसे तो ऊपर वार करने मुझे शर्म आती है। हजरत अली ने फिर उसको गुस्सा दिलाया और फरमाया कि मैं मुसलमान हूं, पहले वार नहीं करूंगा। आखिर उसने एक वार किया जो कि घोड़े से नीचे उतर आया, ये कह के कि तू पांव से है, मैं इसके ऊपर हूं, तो ये ठीक नहीं घोड़े पे, तो खुद घोड़े से नीचे उतर आया। अभी वो 7-7.5 फुट का आदमी, उसने वार किया, पत्थर का खोद, पत्थर की टोपी टूट के मौला अली के सिर के ऊपर उसकी तलवार का जख्म हुआ। यही वो जख्म था कि अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम ने जब मौला को शहीद किया तो इधर ही मारा था, इस तरफ, इधर से पड़ा ऐसा कान के ऊपर, राइट साइड पे। खैर, मौला ने अपना खोद उठा दिया, हाथ में पकड़ के। अब वो था 7.5 फुट का। मौला घुटनों के ऊपर बैठ गए और इतनी स्पीड से बैठे, घुटनों पर बैठ के मौला ने तलवार मारी, उसकी दोनों टांगें काट डाली। लोथ की तरह गिरा, उसके सीने पे चढ़ के उसका गर्दन काट ली। उमर इब्ने अब्दुल को एक 22 बरस के लड़के ने मार डाला। बन नहीं सकता, मगर लोगों ने अपनी आंखों से देखा। दुश्मन भाग गए। अगर हजरत अली अलैहिस्सलाम जो उमर इब्ने अब्दुल को उस दिन न मारते तो दुनिया के अंदर इस्लाम न रहता। ऐसी एक नहीं, कई बातें हैं। उस दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ یا مولا تیری تلوار کی ایک ضرب کے جس سے یہ عمر ابن عبد ود مارا گیا، تلوار کی ایک گھاس قیامت تک میری ساری امت کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. سمجھے؟ قیامت تک میری ساری امت جتنی عبادت کرے وہ ایک طرف، تیری تلوار کی ایک ضربت ایک طرف. جس طرح علی نے لڑ کے رسول کے دشمنوں سے رسول کو بچایا اور اسلام کو بچایا، یہی بات ہجری سن 61 میں مولانا حسین کے سامنے آ گئی. اور وہ بات تھی، ایک طرف کفر تھا یزید کا، ایک طرف دین تھا، اور باقی امت جو تھی، جو اچھے لوگ تھے وہ ڈر کے مارے یا تو چھپ گئے تھے، کچھ مار ڈالے گئے تھے، کچھ دیش چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. باقی جو امت مسلمان تھے وہ کمزور تھے مرغی کی طرح. اس لیے مولانا حسین نے دیکھا، آج اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں، اگر میں یزید کو خلیفہ مان لیتا ہوں، تو بنی امیہ جو چیز نہیں کر سکے گئے 60 برس میں وہ آج ہو جائے گی. اور وہ کون سی چیز تھی؟ اسلام کو مٹا ڈالنا. بنی امیہ کا کام یہی تھا، اسلام کو مٹا ڈالنا. 60 برس تک جو وہ محنت کرتے رہے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 30,000 لشکر کا سنگل ہینڈڈ مقابلہ کیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. 114 آدمی رسول اللہ کے اس نبیر نواسے کے ساتھ شہید ہوئے. 114 آدمی شہید ہوئے. 70 جنے تو کٹمب کے تھے اور باقی نوکر چاکر غلام اور مرید تھے. 70 جنے مولا کے کٹمب کے تھے، مگر یزید کو خلیفہ نہیں مانا. حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو یہ عمل تھا، مولانا حسین نے جو یہ کام کیا، یزید کا سامنا کر کے اور اپنی شہادت پیش کر دی، اپنے کٹمب کے 70 جنوں کو مروا دیا. یہاں تلک کے معصوم بچے بھی جن کو دودھ نہیں ملا، صرف گود میں اٹھایا چپ کرانے کے لیے تو تیر آیا، یہ معصوم بچہ بھی مارا گیا. ایسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی کٹمب کے قتل کروا دیے. مگر یزید کو ہاتھ نہیں دیا. مولانا حسین کا یہ عمل رہتی دنیا تلک ایک عظیم بہادری کا کام مانا گیا ہے اور مانا جائے گا. مولانا حسین نے اسلام کو بچا لیا. 2-2.5 برس کے اندر ہی اندر یزید مارا گیا اور اس کے بعد 25 برس میں ہی، صرف 25 برس میں بنی امیہ کا خاندان اکھڑ گیا. آج تک بنی امیہ کا پتہ ہی نہیں، بنیاد ان کی اکھڑ گئی. یہ مولانا حسین کی بدولت. اس لیے ہم اول دو اماموں کے جو جنم دن مناتے ہیں، اس کے اندر مین ریزن یہ ہے کہ ان 2 اماموں نے اسلام کو بچا لیا. اگر یہ 2 امام اپنی جانیں نہیں دیتے، اگر یہ 2 امام اسلام کے لیے لڑتے نہیں، اگر یہ 2 امام اپنی قربانیاں نہیں دیتے، اور اگر یہ 2 امام اس طرح نہیں کرتے جس طرح انہوں نے کیا ہے، تو آج آخری دنیا کے اندر ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا. حضرت امام حسین علیہ السلام مولا علی کا نور تھے. مولا علی خدا تعالیٰ کا نور ہیں. اور حضرت مولانا امام حاضر شاہ کریم صلوات اللہ علیہ، وہی حسن حسین اور علی اور فاطمہ کی نسل میں سے وہی علی کا نور امام موجود ہے. اور آپ ہمارے کوئی بھی امام کی ہسٹری پڑھو، امام کبھی قائر نہیں ہوا، امام دشمنوں سے کبھی بھاگا نہیں، امام کبھی بزدل نہیں بنا، کاورڈ نہیں بنا. جو انسان کے اندر ویکنیسز اور خامیاں ہیں وہ ہمارے اماموں میں کہیں نہیں. کوئی بھی امام ہمارا شریرک طور کے اوپر بھی اپاہج اور اپنگ نہیں ہوا، نہ کوئی کانا ہوا، نہ کوئی لولا لنگڑا ہوا. یعنی شریر کے طور پہ بھی وہ سمپورن اور کامل رہے. اور ان لوگوں کی جو عادتیں اور انسان اور ہیومنز کے اندر جو اونچائیاں ہیں، یعنی گریٹفل ہے، وہ سب ان کے اندر وہ گریٹنیس تھی.
اور ہے. آج ہمارا امام بھی علی اور حسین ہے. مولانا امام حسین علیہ السلام کی یاد، ان کے جنم کی خوشی ہم اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن حسین سے جو محبت اور پیار کرتے تھے وہ ایک عظیم چیز تھی. اور یہ وجہ ہے ہم اپنے ان دو اماموں کے جو جنم دن ہیں بہت فخر اور خوشی کے ساتھ منایا کرتے ہیں. اور ان کے جیون میں ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ دین کی خاطر، مذہب کی خاطر جب ضرورت پڑے تو بڑے سے بڑی قربانی بھی کر ڈالو، چھوٹی سمجھ کے کرو. مولا سب کو نیک توفیق دے، ایمان کی سلامتی دے، اپنے نقش قدم پہ چلنے کی فرمان برداری کی توفیق دے، اور ہر بدی برائی سے، گناہوں سے بچاوے، دین میں دنیا میں اپنے پناہ چھتر چھایا میں رکھے، ظہر باطن دیدار نصیب کرے. آج کی اس خوشی کے اوپر سب کو مبارک عطا فرمائے. خوشحالی کی رات ہے. 1400 سال ہوئے ہم اسماعیلی لوگ ہر سال آج کا خوشی کا دن بناتے ہیں. چھیلی حج کر کے حضرت نبی لگ بھگ 1.25 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے واپس چلے. مکہ کے باہر 3 میل پہ ایک جگہ ہے، اس جگہ کو زمزم کہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے حاجیوں کو پانی پلایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے حاجی جب اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں تو اس زمزم کے کنویں کا پانی چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے اندر یا ٹینس میں لے کے جاتے ہیں. نبی صاحب یہاں 3 دن ٹھہرے اور اپنے ہاتھ سے ڈول ڈال کے پانی نکال کے حاجیوں کو پلاتے رہے، کارن کہ یہ ایک پرتھا تھی نبی کے گھرانے میں. نبی کے باپ، دادا، پردادا حضرت مولانا نبی اسماعیل تلک، یعنی لگ بھگ 3000 سال تک ان کی یہ پرتھا اور عادت چلی آئی. 3 دن کے بعد نبی صاحب نے یہاں سے سفر کیا اور یہاں ان کو تقریباً 16 تاریخ صبح کے وقت نکلنا پڑا. آپ کو معلوم ہے کہ حج 9 تاریخ کو ہوتا ہے. ذی الحج کی 9 تاریخ کو مکہ میں حج ہوتا ہے اور 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں اور عید بناتے ہیں. اس کو عید الحج بھی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، اور اس کو بقرعید بھی کہتے ہیں. 10 تاریخ اور 11 اور 12 یہ دن نبی نے مکہ میں گزارے. 13، 14، 15 تاریخ نبی نے یہاں زمزم کے پاس نکالی. 16 تاریخ صبح کو اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے نبی صاحب نکلے اور ان کے ساتھ آسرے 1.25 لاکھ آدمی تھے. 2 دن مسافری کی اور ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچے کہ جس جگہ کا نام غدیر خم ہے. وہاں ایک تالاب ہے، اس تالاب کو خم کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر تالاب غدیر کو کہتے ہیں، یعنی خم کا تالاب تھا. اس تالاب کے پاس رسول اللہ ٹھہرے. بہت سے لوگ جن کو حضرموت جانا تھا، یمن جانا تھا، وہ یہاں سے چھوٹے پڑ گئے. جن کو نارتھ میں جانا تھا، عراق یا بصرہ کی طرف، یا ان کو مدینہ جانا تھا یا ایجپٹ جانا تھا، تو وہ لوگ نبی کے ساتھ چلے. بہت سے لوگ چلے گئے تھے، بہت سے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. صبح ایک پہر نکل گئی، 10-1 بجے کا آسرا تھا. رسول اللہ نے بلال کو بلایا کہ مجھے وحی نازل ہوئی ہے، مجھے لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، سب کو واپس بلاؤ. گھوڑے سوار دوڑے، جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے
उन लोगों का इंतजार किया गया। दोपहर की नमाज पढ़ के रसूलुल्लाह खड़े हुए। एक ऊंची जगह बनाई गई। ये सारा मैदान था रेती का रंग, झाड़ का कोई नाम निशान तक न था, कोई भी जात का वहां छाया के परछाया शेडो कुछ नहीं था। इस सख्त गर्मी के अंदर मार्च का महीना, रसूलुल्लाह खड़े हुए और आपने लोगों को फरमाया कि 23 बरस हुए मेरी नबूवत को। मैंने अपनी नबूवत के अंदर तुम लोगों को इस्लाम सिखाया, खुदा का रास्ता बताया, तुम्हें नेकी बताई, बदियों से, गुनाहों से, खराब कामों से तुम्हें मना किया और अल्हम्दुलिल्लाह तुम मेरी बातों को मानते रहे। मैंने तुम्हें नमाज, तुम्हें रोजा, इबादत, खुदा का जिक्र और ये सब चीजें जो इस्लाम दीन की हैं मैं तुम्हें सिखाता रहा। बोलो मैंने तुम्हें सिखाया या नहीं? सबने कहा हाँ या नबी, आपने हमको सब कुछ सिखाया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। नबी ने फरमाया थोड़ा वक्त के बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे जाने के बाद मेरी बातों को भूल मत जाना। दुनिया के अंदर मेरा अभी रहना बहुत थोड़ा है। और 72वें दिवस उसके बाद नबी साहब ने वफात पाई। नबी साहब फरमाया कि मेरे बाद सलाह संफ से रहना, मैंने जो कहा है उस पर अमल करना, गुनाहों बदियों से बचते रहना, औरतों के साथ और गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना। और इस तरह से आपने लगभग पौनी कलाक तक उन लोगों को खुतबा दिया, यानी वाज फरमाई। उसके बाद फरमाया कि मैं छोड़े जाता हूं दो चीजें कयामत तक दुनिया में मेरे बाद बाकी रहेंगी। ये दो चीजें, एक तो खुदा की किताब है जिसको हम कुरान कहते हैं, जिसमें हिदायत है, और दूसरी मेरी आल है। ये दो चीजें दुनिया में कभी जुदा नहीं पड़ेंगी, हमेशा दुनिया के अंदर ये दो चीजें कायम दायम रहेंगी, यहां तक कि हौज़े कौसर पे मुझे आके मिलेगी। मैं इनका राह देखूंगा, इंतजार करूंगा। मौला अली का हाथ पकड़ के खड़ा किया, फरमाया जो आदमी मुझे अपना नबी रसूल मानते हैं, मेरे हुक्म को मानते हैं, मुझे अपना मालिक मानते हैं, उनको मैं कहता हूं कि मेरे बाद अली तुम्हारा मौला है। अली का हुक्म मानना, इसको राजी रखना, इसको नाराज नहीं करना। इसकी खुशी खुदा की खुशी है, इसकी नाराजगी खुदा की नाराजगी है, इसकी दुश्मनी खुदा की दुश्मनी है। और जो इसको दोस्त रखेगा खुदा उसको दोस्त रखेगा और आबाद रखेगा। अली तुम्हारा मौला है और अली की औलाद कयामत तक मेरी आल दुनिया में कायम दायम रहेगी। कभी भी कुरान और आल जुदा नहीं पड़ेंगे। अगर तुम इन दोनों के पीछे चलोगे, यानी कुरान को फॉलो करोगे, अली और उसकी जो आल है उसको फॉलो करोगे, तो नबी साहब फरमाया तुम गुमराह नहीं बनोगे, तुम भटक नहीं जाओगे, रास्ते से उखड़ नहीं जाओगे। लेकिन कभी तुमने इन दोनों चीजों को भुला दिया और एक को माना एक को ना माना, तो तुम लोग रास्ता चूक जाओगे। ये कह के रसूलुल्लाह नीचे उतर आए। बहुत से लोग रोने लगे, जैसे कि अबू बकर, या नबी बस ये आखिरी हज है जो हम आपके साथ करेंगे। आपने हंस के फरमाया हाँ, इसके बाद मैं दूसरी हज नहीं करूंगा। 72 दिन के बाद रसूलुल्लाह ने वफात पाई। जब नबी साहब नीचे उतर आए प्लेटफॉर्म से, तमाम असहाबों ने मौला अली को मुबारक दी, मौला अली की बैयत की। अबू बकर, उमर, उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जितने ये बड़े बड़े लोग थे रसूलुल्लाह के राइट हैंड मैन थे, इन सब ने नबी साहब के फरमान पर से मौला अली की बैयत की। हम शिया लोग
یعنی اسناشری، بہرا، اسماعیلی اور بھی جو دوسرے شیعہ ہیں، ان باتوں کو حضرت علی کو امام کے طور پہ قبول کر کے مانتے ہیں. لیکن عجائبی چیز یہ ہے کہ یہ حدیث، یہ واقعہ، یہ بات جو میں نے ابھی بتائی آپ کو، سنی لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. سنیوں کے عالم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں. سنیوں کے بڑے بڑے امام جو ہو چکے انہوں نے ان چیزوں کو قبول کیا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے ملا مولویوں نے مسلمانوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں دیا، اس لیے عام سنی لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں. لیکن سنیوں کی مذہبی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور سنیوں کی سورسز یہ بھی کہتی ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ نے بھی علی کی بیعت کی تھی، اور یہ بالکل سچ بات ہے. مولا علی کی انہوں نے بیعت کی اور مبارک وغیرہ دی. لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت علی کو لے کے رسول اللہ مدینہ آئے. مدینہ آ کے کچھ 1.5 مہینہ ان کی طبیعت اونچی نیچی ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد بیمار پڑ گئے. بعض کتابوں کے حساب سے 12 دن بیمار رہے، بعض ہسٹری کے حساب سے لگ بھگ 22 دن بیمار رہے. لیکن 3 دن بیماری بہت بڑھ گئی. لیکن 3 دن بیماری بہت بڑھ گئی. رسول اللہ کو ملیریا ہو گیا تھا، اور اس زمانے کے اندر ملیریا کا علاج نہیں ہوتا تھا. اس زمانے کے اندر کوئنین وغیرہ، انجیکشنز وغیرہ نہیں تھے. لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا. نام ملیریا نہیں، لیکن کہتے ہیں لرزے کا بخار، جس کے اندر آدمی کو ٹھنڈی لگتی ہے، تاپ اونچا چڑھتا ہے، ہائی فیور ہوتا ہے. یہ ملیریا کی نشانیاں تھیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب اصحابوں کو اکٹھا کیا، اور آپ نے جو اونچی کلاس کے یعنی ٹاپ گریڈ کے جو لیڈرز تھے، وہ 10-12 جنے اپنے روم میں بلایا. چھوٹا سا روم نبی کا، 10-12 کی سائز کا روم، اس میں کتنے آدمی آ سکیں؟ 10-12 آدمی بیٹھے تھے. ایک کونے کے اندر رسول اللہ کی کھٹیا پڑی تھی، یعنی کھٹلا. آپ نے آنکھ کھولی، بے ہوش ہو جاتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد. رسول اللہ نے فرمایا، میں واپس تم کو اس بات کی یاد دلاتا ہوں کہ میری موت کے بعد لڑنا مت، جدا جدا مت پڑھنا. اللہ کی کتاب اور میری آل دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی، اور ان سے محبت رکھنا، ان کے پیچھے چلنا. دوسرے دن ایک اور واقعہ ہوا، یعنی رسول اللہ کی وفات سے 1 دن پہلے. آپ نے فرمایا کاغذ قلم منگاؤ، میں تمہیں لکھ کے کوئی چیز دے جاؤں. ایک آدمی اٹھا کاغذ قلم لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بچھا دیا. عمر نے کہا کوئی ضرورت نہیں کاغذ قلم کی، رسول اللہ بخار میں، تاپ کے اندر ہیں، اس لیے انہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ان کے مغز میں تاپ چڑھ گیا ہے. عربی زبان کے اندر جو لفظ اس نے کہا وہ لفظ تھا لہجر. لہجر کا مطلب ہے جو آدمی تاپ میں یا بے ہوشی کے اندر بولتا ہوئے، اس کو لہجر کہتے ہیں. وہ آدمی بیٹھ گیا. اس بات کا جھگڑا آج تک چلتا آیا سنیوں اور شیعوں میں. سنی کہتے ہیں یہ ایک معمولی سی بات تھی، رسول اللہ کو تاپ چڑھا ہوا تھا اور حضرت عمر نے کہہ دیا کہ بھئی ان کو ٹھیک نہیں اور ہم کو کتاب اللہ کافی ہے. لیکن شیعوں نے کہا نہیں، رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد علی تمہارا مولا ہے. حالانکہ رسول اللہ نے اسی تخت نشینی کے آج کے دن
ذی-الحج کی 18 تاریخ اسلامی کیلنڈر کا یہ 6واں مہینہ ہے. ابھی جو پہلی تاریخ آئے گی وہ محرم کی پہلی تاریخ آئے گی، اور محرم پہلا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا. تو یہ 6 مہینے 18 تاریخ کو رسول اللہ نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کے اندر، اور تمام مسلمانوں نے بیعت بھی کی. حضرت علی علیہ السلام کا ڈکلریشن کیا کہ مولا تمہارا مولا ہے. انہوں نے قبول بھی کیا، مبارکیں دی، بیعت کی. لیکن رسول اللہ کو ان لوگوں کے اوپر، امک لوگوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم منگاؤ. لیکن عمر نے کاغذ قلم نہ منگوانے دی. رسول اللہ غصے ہو گئے. فرمایا جاؤ میرے پاس سے اٹھ کے دور ہو جاؤ. اقومونی، چلے جاؤ میرے پاس سے، دور ہٹ جاؤ. اور سب لوگ اٹھ کے چلے گئے. اس کے ایک دن کے بعد رسول اللہ نے وفات پائی. اور وفات پائی، مولا علی کے سینے کے اوپر سر رکھا ہوا تھا. اسلام کی ہسٹری جب پڑھو تو آپ کو جدی جدی چیزیں، کنٹروورسیز بہت ملتی ہیں. بہت کنٹروورسی. ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہے، دوسری کتاب میں لکھی ہے. سنیوں کی کتاب اٹھاؤ تو آپ کو یہ اس میں لکھا ہوا ملے گا کہ رسول اللہ کا سر مبارک بی بی عائشہ کے کھوڑے میں تھا. ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے سینے کے اوپر تھا جب رسول اللہ نے وفات پائی. مگر جب آپ ریسرچ کرو، اور اسی لیے آج امام ہم لوگوں کو اس بات کے لیے زور دیتے ہیں کہ تم ریسرچ کرو، اصل چیز کیا ہے. سنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات بی بی عائشہ کے کھوڑے میں یا ان کے سینے کے اوپر سر رکھا ہوا تھا تب ہوئی. شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی کے سینے کے ساتھ ان کا سر لگا ہوا تھا جب رسول اللہ نے وفات پائی. اب ان میں سچ کیا؟ کیونکہ جو کتابیں آپ کو گام میں ملتی ہیں وہ کتابیں ریسرچ کی نظر سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، اور یا دوسری بڑی کتابوں کے اندر سے نقل کر کے، کاپی کر کے وہ لوگ پرنٹ کرتے ہیں. ریسرچ اس کو کہتے ہیں کہ اصل چیز ڈھونڈی جائے. رسول اللہ کے زمانے کی چیز کوئی ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے. اچھا، تو رسول اللہ کے زمانے کے تھوڑا پیچھے کہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، کانوں سے سنا تھا، ایسے لوگوں کے ہاتھ کی یا ایسے لوگوں کے منہ کی کتھا لکھی ہوئی کوئی ہمارے پاس ہے؟ ہاں، یہ ہے. اور اس کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام. اسلام میں سب سے پہلے نبی صاحب کی جو بایوگرافی لکھی گئی وہ ابن ہشام نے لکھی. ان لوگوں کو مل کے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صاحب کو دیکھا تھا، اور جنہوں نے اپنے کانوں سے نبی صاحب کے بول سنے تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے نبی صاحب کے بدن کو ٹچ کیا تھا، یعنی بیعت کی تھی، یا پاؤں کو ہاتھ لگایا تھا، یا ان کے ہاتھ کو کس کیا تھا. ان لوگوں سے اس ابن ہشام نے، محمد ابن ہشام نے سن کے تو یہ تاریخ لکھی. اور یہ ابن ہشام سنی تھا، شیعہ نہیں تھا. اس کے بعد باقی جتنی بھی چیزیں نکلیں وہ سب نے ابن ہشام سے کاپی کی. ابن ہشام ہسٹورین نہیں تھا، رسول اللہ کا بایوگرافر تھا، یعنی جیون چرتر لکھنے والا. نبی صاحب کے جیون کو اس نے قلم بند کیا. رسول اللہ ایسے تھے، رسول اللہ ایسے تھے، رسول اللہ یہ کھاتے تھے، رسول اللہ یہ پہنتے تھے، رسول اللہ ایسا کرتے تھے. سب باتیں رسول کی لکھی، اور رسول کو جن جن نے دیکھا، جن جن نے سنا، ان سب کے پاس سے آتھینٹک چیزیں لکھی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یا وہ جوان جن کی عمر 25 برس کے نیچے ہے، انہوں نے
मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह को देखा नहीं, कभी देखा होगा तो याद नहीं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र थी। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की यहाँ छेली पधरामनी 1948 में हुई और इस बात को 25 बरस हो गए। तो जन्म वाला बच्चा तो याद नहीं रख सकता, बल्कि वो बच्चे भी कि जो 3-4 साल के थे उनको भी शायद याद न होवे। 30 बरस के नीचे वाले को सुल्तान मोहम्मद शाह की कोई बात आंख से देखी, कान से सुनी हुई याद नहीं। अब उनको कोई चीज पूछनी होवे कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कैसे थे, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह क्या करते थे, उनकी आदतें क्या थीं, तो वो किसको पूछे? जिन्होंने मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह को अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। फिर वो आदमी कि जो जमात खाने के अंदर दूर बैठा होवे और उसने इमाम को देखा है, और वो आदमी कि जो हाजिर इमाम के पास उठते बैठते होवे, फरमान सुनते सुनाते होवे, इन दोनों के अंदर भी फर्क है ना। जो आदमी दूर बैठ के इमाम को देखता है और जो आदमी जैसे मिशनरीज हैं हाजिर इमाम के साथ उठते बैठते और उनकी बातें सुनते देखते हैं, इन दोनों के अंदर फर्क है। इब्न हिशाम ने ऐसे आदमियों को पकड़ा कि जो रसूलुल्लाह के हुजूर में बैठे करते थे मिशनरियों की तरह, और उनके ऊपर से उसने अपनी सारी रसूलुल्लाह की लाइफ लिखी। सुन्नी था। उस जमाने के अंदर शिया सुन्नी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं निकला था, इसलिए सच सच सब बातें लिख गया। इसके ऊपर से जितने भी तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इब्न हिशाम को रेफर किया है। सबसे पहला हिस्टोरियन इस्लाम का मोहम्मद जरीर तबरी था। तबरी की हिस्ट्री इस्लाम की पहली हिस्ट्री है। 16 वॉल्यूम्स लिखी हैं उसने, और उसने भी इब्न हिशाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसलिए ये जो दो पहले में पहली किताबें हैं, रिसर्च करने के लिए बहुत काम की हैं, इब्न हिशाम और तबरी। इन दोनों किताबों को लिखने वाले सुन्नी थे। इनकी किताबों के अंदर से हमको ये चीज शियों जैसी मिलती है कि रसूलुल्लाह जब बीमार पड़े, 6 दिन था, आपने फरमाया मेरे महबूब को बुलाओ, मेरे प्यारे को बुलाओ। तो बीबी आयशा सबसे छोटी चाहती बीवी थी रसूलुल्लाह की, उसने फौरन आदमी भेज के अपने बाप अबू बकर को बुलाया। जब अबू बकर अंदर आए तो बीबी आयशा ने कहा, या रसूलुल्लाह आपका हबीब आ गया। आंख खोली तो अबू बकर सामने खड़ा हुआ। हजूर ने मुंह फिरा लिया। इब्न हिशाम सुन्नी लिखता है, रसूलुल्लाह ने मुंह फिरा लिया, फरमाया मेरे हबीब को बुलाओ। कभी भी आयशा चिढ़ गई, घर के अंदर की तरफ चली गई और जाके जोर से बोलने लगी, मैं समझी हूं हबीब किसको कहते हैं, अली को बुलाओ, अली को, इसके जमाई को बुलाओ, उसकी मांगनी हो रही है। और आदमी गया, मौला अली को बुला के लाया। जब मौला अली आए, मौला अली ने रसूलुल्लाह के सिर के ऊपर हाथ रखा। रसूलुल्लाह ने आंख खोली, आपने जल्दी से 2 हाथ पकड़ के रसूलुल्लाह ने हजरत अली को अपने सीने से लगाया। फरमाया, या अली बैठो, मेरे पास बैठो। तकिया निकाल के, पिलो को निकाल के मौला अली खुद वहां बैठ गए और रसूलुल्लाह का सिर उठा के अपने खोड़े में रखा। थोड़ी देर के बाद हुजूर जरा थक गए तो आपने थोड़ा और ऊंचा कर लिया और रसूलुल्लाह का सिर मुबारक हजरत अली के सीने के ऊपर था। इस तरह बातें करते रहे, वसीयत करते रहे, या अली फलाने फलाने आदमी का मुझे ये कर्जा देना है, फलाने से मुझे इतने पैसे लेने हैं, फलानी जगह ये चीजें मौजूद हैं। और बिलाल को बुला के एक एक चीज मंगवाई, तलवार मंगवाई, अपनी जरा मंगवाई, जरा यानी जरा बख्तर, आर्मोर,
घोड़ा मंगवाया, ऊंट मंगवाया, किताबें, चौपड़ियां, डॉक्यूमेंट्स थी वो दी, अपनी काली कंबली दी, अंगूठी हाथ की निकाल के अली के हाथ में पहनाई, अपनी पगड़ी मंगा के अली के सिर के ऊपर पगड़ी रखी, अपना जब्बा मंगाया, अली के खंबे के ऊपर जब्बा रखा। आपको मालूम है, हम जब भी मौलाना हाजिर इमाम जमात खाने में आते हैं तो हम हाजिर इमाम को एक जब्बा अर्पण करते हैं, गले में एक माला डालते हैं, हाथ में एक अंगूठी डालते हैं। और जब भी हाजिर इमाम की तखत नशीनी हुई थी तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह की जो तलवार पड़ी हुई है, जमात ने वो तलवार मौलाना हाजिर इमाम को यहाँ दार सलाम के अंदर पहली पधरावनी जब भी हुई साहब की कोरोनेशन करने के लिए तो उस वक्त पेश की थी। ये रसूलुल्लाह के टाइम से हमारे मजहब की जमात की प्रथा चली आती है। हमारे मुसलमान भाई इन चीजों को भूल चुके हैं क्योंकि उनके पास इमाम नहीं। किसके साथ ये सलूक करे? ये तलवार, ये अंगूठी, ये जब्बा, ये पगड़ी, ये चेन, ये किसको देवे? क्योंकि रसूलुल्लाह की गादी के ऊपर जो बैठा होवे उसी को ये चीज अर्पण की जा सकती है, किसी मुल्ला मौलवी को नहीं या किसी राजा मजवाड़ा को नहीं। अली हाजिर इमाम सल्लल्लाहु अलैहि हम इस्माइलियों के पास है, किसी और के पास नहीं। अपनी ये सब चीजें दे के मौला अली के कान में बहुत देर तक कुछ बातचीत करते रहे और बीबी फातिमा को बुलाया, उसके कान के अंदर कुछ फरमाया तो बीबी फातिमा जो रोती थी हंसने लग गई। बहुत दिनों के पीछे जब रसूलुल्लाह की वफात हो चुकी, मामला थोड़ा शांत हो गया तो किसी ने बीबी फातिमा को पूछा कि या बीबी, जब रसूलुल्लाह की मौत के वक्त आप इतनी रोती थी तो ऐसे समय कौन सी बात कही नबी ने आपके कान में कि आप इतना खिलखिला के हंस पड़ी? बीबी फातिमा ने फरमाया, मेरे अब्बा ने मुझे कहा तू गम न करना, 6 महीने के अंदर तू मुझे आके मिलेगी। बराबर 6 महीने के अंदर बीबी फातिमा ने भी वफात पाई। लेकिन रसूलुल्लाह की वफात के बाद मौत तलक बीबी फातिमा को हंसते हुए फिर कभी किसी ने नहीं देखा। इस तरह रसूलुल्लाह ने मौला अली के सीने पे वफात पाई। नबी साहब को अली ने ही दफन किया, अली ने गुस्ल दिया, अली ने कफन दिया और अली ने ही कब्र में उतर के रसूलुल्लाह के ऊपर मिट्टी डाली। अली और नबी ये एक ही नूर है। आज ईद गदीर है, मौला अली की तखत नशीनी का दिन है। आज के दिन मौला अली की इमामत डिक्लेयर हुई। डिक्लेयर करने वाले नबी साहब थे, लेकिन अफसोस थोड़े से शियों के सिवा और उनमें भी इस्माइलियों के सिवा अली के नूर की ओळखान करने वाला आज कोई नहीं। शिया लोग हैं जो अली को जानते हैं, मानते हैं इमाम के तौर पे, लेकिन अली की शनाख्त उन शियों को नहीं। अली की शनाख्त इस्माइलियों को है, लेकिन सब इस्माइली भी अली को नहीं जानते। इस्माइलियों के अंदर भी कोई जो इल्म वाले हैं, इबादत वाले हैं, जिक्र वाले हैं, मजहब के अंदर ध्यान लगाने वाले हैं, उनको अली की शनाख्त है। वो अली को जानते हैं कि अली कौन है। उनके दिलों में अली का नूर जागता है, उजागर होता है, रोशनी देता है। हर कोई अली को नहीं जानता। अली की बातें सुनने से अली की जान और खान पहचान नहीं होती, इबादत करने से होती है। अली खुद अल्लाह का नूर है। मौलाना हाजिर इमाम और कयामत तक जितने भी इमाम होंगे वो सब अली हैं, अली के सिवा कोई नहीं। शाह करीम का जोमा, शाह करीम का नाम उसके बदन का नाम है। ये एक वारा है, लेकिन नूर उसका अली का नूर है। मौलाना हाजिर इमाम अली है और अली खुद अल्लाह है, लेकिन बदन के हिसाब से, कपड़े वगैरह के तौर पे हम वो एक दुनिया के इंसान के तौर पे मानते आए। हम इस्माइली हाजिर इमाम के बदन को, हाजिर इमाम के शरीर को खुदा नहीं कहते। ये कुफर है इस्लाम के अंदर। खुदा तो नूर है।
اور ہمیں نور کی شناخت کرنی چاہیے، نور کو سمجھنا چاہیے کہ نور کیا چیز ہے، اور نور کی شناخت کے لیے چوپڑیاں پڑھنا کافی نہیں۔ نور کی شناخت کے لیے چوپڑیوں کتابوں کے اندر سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ نور کی شناخت بیت الخیال کی عبادت سے ہوتی ہے، نور کی شناخت دعا بندگی سے ہوتی ہے، نور کی شناخت دھیان لگانے سے ہوتی ہے، نور کی شناخت اس مولا کے حضور میں دعا مانگنے سے ملتی ہے، کیونکہ یہ بھی اس کی ایک بخشش ہے۔ مولا جس کے اوپر راضی ہوتا ہے اس کو اپنے نورانی شناخت دیتا ہے، مولا جس کے اوپر اپنی فیور کرتا ہے اس کو اپنے اوڑکھان کا رستہ بتاتا ہے۔ آج کے اس دن، خوشی کے دن کہ امامت دنیا میں چلی اور قیامت تک رہنے والی ہے، وہ مولا علی کا نور یہی حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کا نور ہے۔ ان میں کوئی تفاوت اور فرق نہیں، لیکن ہمیں اس کے نور کی اوڑکھان کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اس دن کو مبارک ہے، ہم لوگ خوشیاں کرتے ہیں، خوشی ہوتے ہیں، اور اس دن ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا اس علی کے نور کی ہمیں شناخت دے۔ حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو علی اول آخر قاضی تو ہی تو۔ علی کو یاد کرو، علی کی عبادت کرو، علی کو خوشی کرو، علی سے مدد مانگو، علی سے پناہ مانگو۔ علی روزی دیتا ہے، علی رزق دیتا ہے، علی دعائیں قبول کرتا ہے، علی مشکلیں دور کرتا ہے۔ علی نے نبیوں کی بھی مددیں کی، ہر ایک نبی نے مشکل کے وقت علی ہی کو یاد کیا۔ خود تمام نبیوں کے سردار حضرت رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی مشکل پڑی علی ہی کو یاد کرتے رہے۔ علی کے نام میں طاقت اور برکت ہے، علی کو بہت یاد کرو، مشکل دفع ہو جائے گی، دل اداس ہوں گے خوشی ہو جائیں گے، دل چھوٹے ہوئیں گے بڑے ہو جائیں گے، اندھیرا دور ہٹ کے روشنی پیدا ہو جائے گی، نیک مرادیں پوری ہوئیں گی، روزی رزق میں برکت ملے گی، دین میں دنیا میں ہر آبادی ملے گی۔ علی کے نام کی یہ طاقت ہے۔ انشاءاللہ سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، دستمند سکریت میں پورا رکھے۔ مولانا حاضر امام جان مال آبرو عزت روزی کمانی تندرستی ایمان میں برکت دے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔ تاریے تو تارنا ہار خدا وند اورنا تارے دوجا کوئی، علی تو ہی تو ہی تو، علی تو ہی تو ہے۔